نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج کی عزت سے نوازا اور سفر معراج آپ کا اپنی لاریب عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی سبوحیت کو بیان فرمایا اور اپنی قدوسیت کو بیان فرمایا، اپنے آپ کے سبحان ہونے کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو من کل سوء من کل عیب سے جو ہے وہ تنزیہ بیان فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سفر بیان کر رہا تھا اپنے محبوب کا، کمال بیان کر رہا تھا اپنے محبوب کا، اور سفر معراج کے مراحل بیان کر رہا تھا اپنے محبوب کے، سب سے پہلے اپنی تعریف کیوں بیان کی؟ عمومی طور پر قاعدہ یہی ہے کہ بھائی جس کی کمال کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اسی کو بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ پہلے اپنی صفات بیان کیے جائیں، اپنے کمالات بیان کیے جائیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے کمال سے پہلے اپنی عظمت کو بیان فرمایا، اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنے تمکن کو بیان فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا میرے محبوب کے سفر معراج کے منکرین ہوں گے، میرے محبوب کے سفر معراج کے معاندین ہوں گے، میرے محبوب کے سفر معراج کے مخالفین ہوں گے، اعتراض کریں گے۔ ایک انسان اس کم ٹائم میں، تھوڑے وقت میں یہ سارے مراحل کیسے طے کر سکتا ہے، یہ سارے سفر کیسے پورے کر سکتا ہے، یہ ساری منازل کیسے عبور کر سکتا ہے؟ اسی سے پہلے اللہ نے اپنے سبحان ہونے کو بیان فرمایا، اپنی تقدیس کو بیان فرمایا، اپنی سبوحیت کو بیان فرمایا، اور بتا دیا لوگوں میرے محبوب پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ سفر کرایا کس نے ہے، ان مراحل پر لے کر کے کون گیا ہے، ان منازل کی حدوں تک لے کر کے کون گیا ہے۔ اب جب انسان سوچتا ہے کہ یہ اللہ لے گیا ہے اور قادر مطلق لے گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر لے گیا ہے، جو ہر قدرت کا مالک ہے، ہر تصرف کا مالک ہے، ہر تمکن کا مالک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو فرمایا جب لوگ پہلے میرا ذکر سنیں گے اور میری سبوحیت کو سنیں گے تو ان کا ایمان اس بات کو ایکسپٹ کر لے گا کہ یہ اللہ کے حبیب گئے تو ہیں۔ یہ مرحلہ ناممکن تو تھا، یہ مرحلہ بعید از قیاس تو تھا، یہ مرحلہ بعید از عقل تو تھا، لیکن لے جانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو ہر طرح کی قدرت رکھتی ہے، ہر طرح کا تصرف رکھتی ہے، ہر طرح کا تمکن رکھتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں محبوب کے معراج کا انکار کرنے سے پہلے مجھے جان لینا کہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ یہ سارے نظام قدرت میرے تصرف سے چل رہا ہے، یہ سارا نظام قدرت میرے اختیار سے چل رہا ہے۔ جب سارا نظام میں اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں تو آنے واحد میں قلیل ٹائم میں
تھوڑے وقت میں میں زمین کی بیت المقدس سے اور مسجد حرام سے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک اور ان فضاؤں تک، ان کہکشاؤں تک، اور اپنے جو ہے میری قدرت کا جو محل اظہار ہے میری قدرت کا، عرش اولا تک میں لے جا سکتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یار دیکھو ایک انسان کیسے جا سکتا ہے، کوئی جدید سسٹم بھی نہیں ہے، ہم آج کل فضاؤں میں اڑ رہے ہیں مگر ایک نظام کے تحت اڑ رہے ہیں، ہم فضاؤں میں جا رہے ہیں، ہوائی سفر کرتے ہیں، فضائی سفر کرتے ہیں، لیکن ایک نظام ہے، اسی کے تحت وہ سفر ہوتا ہے، ایک جناب والا سسٹم ہے، اسی کے تحت جو ہے وہ سفر ہوتا ہے۔ پھر فضائی سفر جو ہے وہ کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہم لوگ ہیں، ہمارے فضائی سفر کی جو حد ہے وہ محدود ہے، ہم وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ جو ہے فوجی وہ ہوائی سفر کرتے ہیں، ان کے راکٹ اور ان کے جو ہے وہ طیارے اور ان کے پاس جو سسٹم ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ ہماری اڑان سے بھی اونچے چلے جاتے ہیں، وہ ہماری پرواز سے بھی اونچے چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے اختیار سے فضاؤں ہواؤں سے بھی اونچے چلے جاتے ہیں۔ آج تو بھائی ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے بڑا جناب والا اس نے عروج پا لیا ہے، اور جدید انٹرنیٹ سروس نے چیزوں نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ بندہ جو ہے وہ تو آسمانوں پر کمند ڈالنے لگا ہے، وہ تو کہکشاؤں پر جانے لگا ہے، وہ تو ستاروں پر کمند ڈالنے لگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، تم اگر فضاؤں میں اڑتے ہو تو تم ایک نظام کے تحت اڑتے ہو، تم کہکشاؤں تک جاتے ہو تو ایک نظام کے تحت جاتے ہو، تم اگر اور تم جو ہے وہ ستاروں پر کمند ڈالنے کے خواب اور ڈریم دیکھ رہے ہو تو ایک نظام بناتے ہو۔ اگر تمہارے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ مریخ تک پہنچتے ہیں تو ان کا بھی ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر وہ تمہارے وہ جو ہے وہ قمر تک پہنچتے ہیں، آسمان قمر پر جو ہے آپ بستیاں بسانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا ایک نظام ہے، آپ کا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت جو ہے آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر بندے اپنے سسٹم سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اپنے نظام سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اپنے نظام کی وجہ سے فضاؤں کی حدیں کراس کر سکتے ہیں، اپنے نظام کی وجہ سے مریخ تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے نظام کی وجہ سے وہ خواب وہ جو ہے وہ آسمان پر اور سورج پر اور چاند پر جو ہے وہ بستی بسانے کے ڈریم دیکھ سکتے ہیں، یہ تمہارا نظام ہے۔ تو میں رب اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوں، میں رب اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوں۔ جب تم اپنے نظام کے تحت ہواؤں کی بلندیوں تک جا سکتے ہو تو میں اپنی قدرت کے نظام کے تحت جو ہے اپنے محبوب کو ہواؤں کی بلندیوں کے پار بھی لے جا سکتا ہوں۔ تو مشکل کون سا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی۔ کون سی ترقی کر لی ہے جی؟ کون سی بڑی ترقی کر لی ہے سائنس نے؟ سیٹلائٹ سسٹم آپ نے کبھی نہیں سنا تھا، اور جدید ٹیکنالوجی آپ کو پتہ نہیں تھا، اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں یہ انسانوں نے ترقی کر لی ہیں۔ اللہ کے بندے ان فضاؤں کی بلندی تک جو ہے وہ انسان اپنے عقل سے پہنچا ہے، اپنے کام کرنے سے پہنچا ہے، اور اپنے آپ کو صرف کرنے سے پہنچا ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کبھی کسی انسان نے سوچا تھا کہ یار ہواؤں میں فضاؤں میں بھی بندہ اڑ سکتا ہے؟ کبھی سوچا کسی نے نہیں تھا۔ وہ کہکشاؤں تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ تو سوچا کسی نے نہیں تھا۔ وہ جو ہے آسمان دنیا پر جا کر کے وہ دنیا بسانے کی بات کر سکتا ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ رب کعبہ کی قسم آج جدید ٹیکنالوجی بنانے والے لوگوں سے پوچھا جائے اور ان سائنس دانوں سے پوچھا جائے اور ان ہواؤں میں پرواز کرنے والے لوگوں سے پوچھا جائے تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ بندہ
بندہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کے معراج سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ یاد رکھیے گا، اللہ کی مخلوق میں حضور کے معراج سے پہلے اللہ کی کائنات میں مخلوق میں ایک ایسا بندہ بھی تھا، ایک اللہ کا ایسا عبد بھی تھا، ایک اللہ کی ایسی محبوب شخصیت بھی تھی جو ان فضاؤں میں آنا جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ان ہواؤں میں آنا جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ان آسمانوں کے سفر کو عبور کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور ان فضاؤں میں اڑنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور ان فضاؤں میں پرواز کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ حضور کے معراج سے پہلے اللہ کا ایک بندہ ضرور تھا، اللہ کی ایک مخلوق ضرور تھی، اللہ کا ایک محبوب بندہ ضرور تھا، اور وہ تھے جبریل امین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سدرۃ المنتہا سے آنن فانن زمین پر اترتے تھے اور آنن فانن آسمان پر جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے جبریل امین کبھی یہ سوچ بیٹھتے کہ لوگوں جہاں تک میری رسائی ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، جہاں تک میری پرواز ہے وہاں تک کسی کی پرواز نہیں ہے، جہاں تک میری اڑان ہے وہاں تک کسی کی اڑان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا شب معراج جبریل کو، جبریل امین جا میرے محبوب کی دہلیز پر میرے محبوب کے قدم چوم، محبوب کو اٹھا، پھر عرشوں کی بلندیوں پر لیا، پھر جہاں تو رک جاتا ہے تو رک جانا، میرے محبوب آگے چلے جائے تاکہ جبریل کو بھی پتہ چل جائے میری پرواز یہاں تک ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی پرواز میری پرواز سے بھی اوپر ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے نا، جبریل اللہ کا بندہ تو ہے نا، اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اللہ کا عبد ہے نا۔ اس کے دماغ میں ہو سکتا تھا کہ یار جہاں تک میں جاتا ہوں وہاں جا کوئی نہیں سکتا، جہاں تک میری پرواز ہے وہاں تک کسی کی پرواز نہیں ہے، جہاں تک میری اڑان ہے وہاں تک کسی کی اڑان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل امین میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر کے آؤ۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ میرے ہزاروں سال کا ساتھی اور اس سفر معراج کا ساتھی اور تیز ترین پرواز رکھنے والا یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے، تیز ترین۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا تھا جبریل امین تو جلدی کتنی پرواز کر سکتا ہے، زمین و آسمان کے ان حدوں کو کتنا دیر میں کراس کر سکتا ہے، عبور کر سکتا ہے، یہاں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے یہاں تک کتنا دیر میں آ سکتا ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتانا چاہتا ہوں اتنا جلدی ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دینے کے لیے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، بھائی مشورے کر رہے تھے کہ کنویں کے اندر دھکا دینا ہے یوسف کو، کنویں کے اندر گرانا ہے یوسف کو۔ میں سدرۃ المنتہا پر تھا، اب بھائیوں نے دھکا دے دیا اور یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک وزنی وجود تھا جو کہ زمین کی طرف جلدی جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھائیوں نے دھکا دیا زمین پر آنے کے لیے اور میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل امین جنت سے بستر لے جانا ہے اور یہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نیچے بچھانا ہے۔ فرمایا بھائیوں نے دھکا دیا، میں سدرۃ المنتہا پر تھا، میں وہاں سے چلا جنت میں گیا، جنتی بچھونا اٹھایا، ابھی یوسف زمین پر نہیں پہنچے تھے میں پہلے پہنچ گیا تھا۔ کس کی پرواز ہے یہ؟ بولے جبریل امین کی۔ جبریل امین حضور کے غلام ہیں، جبریل امین حضور کے خادم ہیں، جبریل امین حضور کے قدم چومتے ہیں، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں
ہر نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے، کسی کی بارگاہ میں جبریل 50 مرتبہ آئے، کسی نبی کی بارگاہ میں جبریل 100 مرتبہ آئے، اور کسی نبی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ آئے۔ یہ جبریل کا نبیوں کے دروازے پر، نبیوں کی بارگاہ میں آنا جانا تھا۔ جب جبریل امین سے پوچھا گیا، جبریل امین تو یہ تو بتا نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آیا؟ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم اعلان نبوت کے بعد آپ نے 23 سال جو ہے وہ زندگی پائی، اور جبریل امین کہتا ہے اس 23 سالہ زندگی میں 24,000 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ 24 لگتا ہے یہی جبریل تو یہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں جبریل امین تو یہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کیوں کرائی۔ ایک بڑی پتے کی بات ہے، وہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش دکھلانا تھا، اللہ نے جنت دکھلانی تھی، اللہ نے عرش کی سیر کرانی تھی، اللہ نے جو ہے فرشتوں کی امامت کرانی تھی، تو بڑا آسان کام تھا۔ جبریل امین جیسے 70,000 فرشتوں کا وہ جو ہے وہ استقبالیہ لوگ لے کر کے آئے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اٹھاتے اور سیدھا پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر، عرش اولی پر، لامکاں پر لے جاتے۔ بڑا آسان کام تھا، بڑا آسان کام تھا۔ لیکن جبریل امین بیت المقدس میں کیوں لے گئے؟ جبریل امین قبلہ اول کی طرف کیوں لے گئے؟ جبریل امین نبیوں کی محبت گاہ پر کیوں لے گئے؟ جبریل امین نبیوں کے مقر اور رہائش گاہ پر کیوں لے گئے؟ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبلہ اول نے ایک آرزو کر رکھی تھی، اس کے در و دیوار نے ایک آرزو کر رکھی تھی، قبلہ اول کے بام و در نے ایک آرزو کر رکھی تھی۔ اے میرے رب تو ایسا کر، تیرے ہر نبی کا ہم نے دیدار بھی کیا، تیرے ہر نبی کا ہم نے جلوہ بھی دیکھا، تیرے ہر نبی کا ہم نے حسن بھی دیکھا، تیرے ہر نبی کی ہم نے قرات بھی سنی، تیرے ہر نبی کا ہم نے دیدار بھی کیا، تیرے ہر نبی کو ہم نے دیکھا۔ یا اللہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کہ ہم تیرے آخری محبوب کو بھی دیکھ لیں، آخری نبی کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب یہ بیت المقدس گئے تھے، وہ بیت المقدس کا خواب پورا کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھی حضور کے قدموں کو چوم لے، وہ بھی حضور کے قرات کو سن لے، وہ بھی حضور کے حسن کو تک لے۔ اس لیے اللہ نے وہاں تک معراج کرائی۔ اللہ محبوب کے صدقے سے ہمارا درس قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔